امریکہ اور ایران کے درمیان متوقع معاہدے کا متن سامنے آ گیا۔ العربیہ نیوز کے دعویٰ، العربیہ نے معاہدے کا مسودہ جاری کر دیا۔ معاہدے کے تحت تمام محاذوں پر فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ دونوں ممالک فوجی اور سویلین تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے پابند ہوں گے۔ معاہدے میں فوجی آپریشن سمیت میڈیا وار فوری روکنے کی شق شامل۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی ملکی خود مختاری کا مکمل احترام کریں گے۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن کے قیام کا مشن تیز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں جاری۔ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوسری بار ملاقات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بالواسطہ مذاکرات پر تفصیلی گفتگو۔ اہم بیٹھک میں دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ تہران میں محسن نقوی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی 24 گھنٹے میں دوسری بار ملے۔ امریکہ ایران امن عمل میں سہولت کاری فراہم کر رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے پاکستانی ایرو اسپیس نہیں مانگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ طاہر اندرابی نے کہا، کسی اعلیٰ پاکستانی وفد کے دورہ ایران سے واقف نہیں، ایسی خبروں کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہی ترتیب۔ وزیر اعظم کل سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی قیادت سے ملاقاتیں اور تقاریب میں شریک ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ سنتاس معاہدے سے نکلنے کی کوئی شک نہیں، ہم اپنے پانی کے ایک قطرے پر بھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ایران امریکہ معاہدے کے امکانات صرف 50% ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرطاش کا دعویٰ، کہا اپنا ہرمز کی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی ایرانی کوشش کے عالمی معیشت پر انتہائی بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ یورپی ممالک اپنا ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو محض ایک دور کا مسئلہ نہ سمجھے، بلکہ یہ براہ راست ان کی توانائی اور تجارتی سلامتی کا معاملہ ہے۔ یورپی یونین نے آبنائے ہرمز کی آزادی خطرے میں ڈالنے پر ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق ان تمام افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری آمدرفت میں رکاوٹ ڈالنے کی ایرانی پالیسیز کا حصہ ہیں۔ نئے فریم ورک کے تحت ملوث افراد پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی، اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ترکیہ کا سرکاری دورہ۔ دفاعی فضائیہ اور ایرو اسپیس قیادت سے اہم ملاقاتی۔ ایئر چیف نے ترک فضائیہ کے سربراہ جنرل ضیاء کمال قادی اوغلو، وزیر قومی دفاع یاسر گلیر اور دیگر سے ملاقاتیں کی۔ دو طرفہ دفاعی تعاون، ایرو اسپیس جدت اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں اشتراک کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل۔ چینی سفارت خانے کا خصوصی پیغام جاری، کہا گیا کہ چین اور پاکستان ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا مضبوطی سے دفاع کیا۔ پاک چین تعاون سے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں استحکام اور خوشحالی کو فروغ دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صوبے میں گندم کی بندش اور CNG اسٹیشنز کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے گندم کی بندش کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صوبے کے حقوق کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو بھی سراہا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاق صوبے سے گندم کی بندش ختم کرنے کا وعدہ پورا کرے گا۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ 18 مقدمات میں ریمانڈ کے لیے ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت پولیس کی ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ کراچی کے 4 تھانوں پولیس ملزمہ کو سخت سیکورٹی میں عدالت لے کر گئی۔ ادھر منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے FIA سے مدد مانگ لی گئی۔ DIG ساؤتھ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خط لکھ دیا۔
امریکی صدر ایران پر ایٹمی حملے کے لیے تیار تھے. خبررساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ. اپنی رپورٹ میں کہا کہ یورپ اور ایشیا کو ایران پر امریکی ایٹمی حملے کا خطرہ تھا. معاملے پر یورپی ممالک نے امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا. محکمہ خارجہ نے یورپ کو واضح پیغام نہیں دیا تھا. اس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت بیان تیار کر لیا تھا. اسی شام ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی کا اعلان کیا. ایران سے یورینیم لے کر تباہ کر دیں گے، انہیں کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو. کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، یہ تنازع جلد ختم ہو جائے گا. یہ دعویٰ بھی کیا کہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. ایران کو آبنۂ ہرمز سے ٹیکس نہیں لینے دیں گے. امریکی نیوی بہت اچھا کام کر رہی ہے. ناکہ بندی کی وجہ سے کوئی بھی جہاز ایران نہیں جا پا رہا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے کہ ٹرمپ کی ترجیح ایران سے اچھی ڈیل ہے. حد سے زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد تہران پہنچ رہا ہے. ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مثبت اشارے ملے ہیں. آبنۂ ہرمز سے ٹیکس کا نظام نافذ ہوا تو معاہدہ نہیں ہوگا. امریکہ سے یورینیم کے ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی. مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں. ایران کا امریکی صدر کے دعووں پر رد عمل. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جوہری مواد سے متعلق دعوے محض قیاس آرائیاں ہیں. مذاکرات کا مرکز لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر ہے. مذاکرات کی تفصیل مذاکراتی ٹیم دے گی. ادھر رائٹرز نے ایرانی حکام سے متعلق دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکہ سے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. منجمد اثاثوں کی واپسی اور بحری تحفظ کی ضمانت کا بھی مطالبہ. یورینیم افزودگی اور آبنۂ ہرمز پر ایرانی کنٹرول معاہدے میں رکاوٹ ہے. ایرانی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات اور مجوزہ مسودات کا تبادلہ جاری ہے. فریقین حتمی معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری کاروباری وفد کی ملاقات. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے. اس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا. سیاحت اور ریئل اسٹیٹ اور تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے. وزیر اعظم نے تعمیر گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. مومنہ اقبال کا کیس لاہور آفس دیکھ رہا ہے. اس کیس کو جلد حل کر لیں گے. ڈی جی این سی سی آئی اے سید خرم علی کی نیوز کانفرنس. کہا کہ مومنہ اقبال کیس میں این سی سی آئی اے نے کوئی تحقیق نہیں کی. مومنہ اقبال خود کراچی میں تھی. جیسے ہی لاہور آئیں کارروائی کا آغاز ہو گیا. مزید کہا اہم شخصیات کا ڈیٹا بیرون ملک ایجنسی کو فروخت کرنے والا گینگ پنجاب سے گرفتار کر لیا. جنوبی پنجاب سے گرفتار کیے گئے 4 رکنی گینگ میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. سندھ اسمبلی میں پاک چین دوستی پر متفقہ قرارداد منظور. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ممن نے کہا کہ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا. کراچی سے بڑے پیمانے پر چین کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے. پاک چین کی دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی. آصف علی زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی. صدر مملکت نے چینی زبان کو نصاب میں شامل کیا. آئی ایم ایف سے بڑے بجٹ اہداف پر اتفاق رائے ہو گیا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سبسڈی پر کٹ اور ٹیکس شرح میں رد و بدل عید کے بعد فائنل ہوں گے. 450 ارب روپے کی اضافی رقم نئے ٹیکسز سے حاصل کی جائے گی. وفاقی بجٹ میں اخراجاتی تخمینوں کا اضافہ بھی عید کے بعد فائنل ہوگا. وفاقی اخراجات کی فہرست آئی ایم ایف حکام کو ارسال کی جائے گی. فائنل فسکل انکم اور اخراجاتی رقوم کا موازنہ عید کے بعد فائنل ہوگا. ہر 3 ماہ بعد نئے مالی سال کے اخراجاتی ایجنڈے پر نظر ثانی ہوگی. سہ ماہی نیا اخراجاتی کیلنڈر آئی ایم ایف حکام کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اس کیلنڈر میں قرضوں کے رول اوور کے تخمینے شامل ہوں گے. پاکستان بزنس کونسل نے موجودہ ٹیکس نظام کو سرمایہ کاری کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا. مرحلہ وار اور کاروبار دوست ٹیکس اصلاحات کی سفارش کر دی.
कारोबारी लागत कम और टैक्स नेट वसी करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि मौजूदा टैक्स निज़ाम सरमायाकारी के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में टैक्स की शरह एशिया में बुलंद तरीन है। भारी टैक्सेस के बायस सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी ने कहा कि जायदाद की खरीदो फरोख्त पर जालिमाना टैक्स खत्म किया जाए। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1% टैक्स लगाया जाए। सनतों का पहिया चलाने के लिए सुपर टैक्स खत्म किया जाए। ईद उल अज़हा पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। ईद तातीलात में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पीर से मुल्क में हीट वेव का आगाज होगा। 26 से 31 मई तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क और गर्म। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्म रहने का इम्कान। कराची समेत अंदरून सिंध भी पारा हाई रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। सिबी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 और तुर्बत में 43 डिग्री रहेगा। रूस और बेलारूस की बड़े पैमाने पर मुश्तरका एटमी मशकें। अमरीकी अखबार के मुताबिक बेलारूस के जंगलात में तबाहकुन बैनुल-बरिआज़मी मिसाइलों की नकलो हरकत देखी गई। आर्कटिक और बहरुल काहिल में रूसी जौहरी आबदोज़ें भी उतारी गईं। गैर मामूली फौजी ताकत के मुजाहरे से मगरबी ममालिक और यूक्रेन परेशान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए। रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। जौहरी सलाहियत हस्बे ज़रूरत सतह पर बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर का पोलैंड में 5000 इजाफी फौजी तैनात करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि पोलैंड में जल्द अमरीकी फौजी तैनात होंगे। सदर ट्रंप ने पोलैंड के सदारती इंतखाबात में कारोल नावेरोकी की हिमायत की थी। इजरायली फौज ने लेबनान में तिबी हमले को अपना हदफ बना लिया। जनूबी लेबनान में एम्बुलेंस सेंटर पर हमले में 4 अफराद शहीद। अस्पताल पर बमबारी से ICU और इमरजेंसी वार्ड तबाह हो गई। तिबी हमले की खातिन समेत 9 अफराद जख्मी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का इजरायली फौज पर रॉकेट हमलों का दावा। और ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की वापसी। कई नए खिलाड़ी भी शामिल। मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर विकेट कीपर बैटर के तौर पर शामिल। फ़खर जमान और साइम अजूब इंजरी की वजह से स्क्वाड में जगह न बना सके। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सीरीज के ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया।